علی بن جقتین کہتا ہے کہ ہارون الرشید کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات کی کاٹ کرے اور ان کی امامت کو جھوٹا ثابت کر دے اور پھر ان کو پوری مجلس میں شرمندہ و خوار کرے۔ لہٰذا اس کام کے لیے کسی عامل کو بلایا گیا۔ حضرت امام علیہ السلام کو بھی اس دسترخوان پر دعوت دی گئی۔ چنانچہ جب دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھانا لگا دیا گیا تو اس عامل نے تمام روٹیوں پر جو امام علیہ السلام کے سامنے رکھی تھیں اپنا موکل مقرر کر دیا۔ امام جب بھی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے روٹی آپ کے سامنے سے اڑ جاتی۔ اس پر ہارون بہت خوش ہوا اور ہنسا۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے سر اٹھایا اور پردے پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے آواز دے کر فرمایا، اے خدا کے شیر، اس دشمن خدا کو چیر پھاڑ کر اپنی خوراک بنا لو۔ آپ کے حکم سے وہ تصویر مجسم زندہ شیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس عامل کو چیر پھاڑ کر جٹ کر گئی۔ یہ دیکھ کر سب حواس باختہ ہو گئے اور کچھ دیر بعد ہارون نے امام علیہ السلام سے عرض کی، آپ اس تصویر کو حکم دیں کہ وہ اس شخص کو واپس کر دے۔ آپ نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کی ان رسیوں کو جو سانپ کی شکل میں تھی نگل کر پھر اگل دیا ہوتا تو تصویر بھی تیرے اس نگلے ہوئے شخص کو واپس اگل دیتی۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے مقرب بندوں کے کرامات اور معجزات کا تذکرہ موجود ہے۔ لہٰذا اللہ کے کسی ولی سے کرامات کے صادر ہونے کا عقیدہ رکھنا غل اور قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہر غیر عادی کام عجیب و غریب کام کرامت نہیں ہے، اسی طرح ہر غیر عادی کام انجام دینے والا اللہ کا ولی بھی نہیں ہے۔ جو قرآن اور شریعت پر عمل پیرا نہ ہو ایسا اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، اور جو کام قرآن و سنت اور عقل کے خلاف ہو ایسا کام کرامت بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نبوت کے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں اسی طرح ولی اللہ ہونے کے جھوٹے دعوے دار بھی بہت گزرے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ گزشتہ اور موجودہ دور میں ایسی داستانیں کچھ کم نہیں کہ بعض اولیاء ایسے بھی ہیں جنہیں بعد میں ان کے مریدوں اور وارثوں نے اس طرح مشہور کر دیا کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ معاشرے کے اکثر لوگ دین سے لگاؤ تو رکھتے ہیں، لیکن دینی بصیرت اور معرفت کی کمی کی وجہ سے جلد ہی ولی اللہ جیسے القابات اور بنائی ہوئی داستانوں سے دھوکہ کھا کر دوسروں کی دکان چمکانے کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حوالے سے آگاہی دی جائے اور اللہ کے حقیقی اولیاء کی کرامات اور ان کی تعلیمات اور سیرت کے مختلف پہلوؤں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں اولیاء اللہ سے تعلق صرف ان کی کرامات کی داستانیں سننے سنانے اور ان کی زیارت کرنے کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن ولی اللہ کی تعلیمات اور سیرت کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کام آئے، اور وہ لوگ اللہ کے ولی کے ذریعے اللہ کے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہو سکیں۔ حقیقت میں ولی اللہ وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے دین کی شناخت رکھتا ہو، دین کا پابند ہو اور ہر جہت سے لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہو۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے حقیقی ولی تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ سے عشق و محبت اور اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزرا۔ اولیاء اللہ کا حقیقی اور کامل ترین مستحق انہی کی ذات گرامی ہے، لہٰذا اللہ کی اذن اور مدد سے ان سے بہت سی کرامات صادر ہوئیں۔ ہم اس ویڈیو میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بعض کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شفیق بلخی سے روایت ہے کہ میں 149 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہوا اور ہم نے مقام قادسیہ پر قیام کیا۔ وہاں میری نظر ایک نوجوان پر جا پڑی۔ اسے دیکھ کر میں نے دل میں کہا، شاید یہ کوئی صوفی ہے جو لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کی سرزنش کرنے کے لیے اس کے قریب گیا۔ اس نے مجھے آتے ہی دیکھ کر میرا نام لیا اور کہا، بدگمانی سے بچو کیونکہ کچھ بدگمانی گناہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے اس حصے کو پڑھ کر نوجوان چلا گیا۔ میں نے دل میں کہا، اس نوجوان نے میری دلی کیفیت کو بھانپ لیا ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ یہاں سے چل کر ہم مقام واقعہ پہنچے تو وہ نوجوان مجھے نظر آیا۔ میں بدگمانی کی معذرت طلب کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، میں یقیناً اسے بخش دیتا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے، اور میں نے سوچا ہو یا نہ ہو یہ جوان ابدال ہے، کیونکہ وہ میرے دل کی باتوں سے باخبر ہے۔ پھر ہم منزل زبالہ پر پہنچے تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ ایک کنویں پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ڈول تھا۔ وہ پانی بھرنا چاہتا تھا کہ وہ ڈول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر رسی سمیت کنویں میں جا گرا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر کی اور دعا مانگی۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں میں جوش پیدا ہوا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا، اور جوان نے ہاتھ بڑھا کر اپنا ڈول نکال لیا
اس کے پانی سے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی، پھر ریت کی کچھ مٹھیاں اٹھا کر اپنے ڈول میں ڈال دیا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مجھے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا اللہ کی اس نعمت میں مجھے بھی شامل فرمائے۔ انہوں نے ڈول میری طرف بڑھایا اور میں نے دیکھا اس میں تو ستو اور شکر کا شربت ہے۔ سیر ہو کر پیا اور ایسا مزیدار شربت زندگی میں نہیں پیا تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد کئی دن مجھے کھانے پینے کی خواہش نہ ہوئی۔ جب میں نے ڈول ان کے حوالے کیا پھر وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئے اور پورے راستے میں دکھائی نہیں دیے۔ اور جب میں مکہ پہنچا تو اس جوان کو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ نماز میں زار و قطار رو رہا تھا۔ پوری رات وہ عبادت میں مصروف رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے بیٹھ کر تسبیح پڑھی اور صبح کی نماز ادا کی، پھر بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا۔ وہ حرم سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ اس کے پاس سواری کے جانور اور نوکر چاکر بھی ہیں۔ انہوں نے ایک خوبصورت لباس پہنا اور لوگ مسائل دریافت کرنے کے لیے وہاں جمع ہوئے۔ میں نے ان کے ایک غلام سے پوچھا کہ یہ بزرگوار کون ہے؟ اس نے مجھے بتایا یہ عالم ہے، آل محمد ابو ابراہیم ہے۔ میں نے مزید وضاحت طلب کی تو اس نے بتایا یہ موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا حقیقتاً ایسے معجزات ایسے ہی افراد کو زیب دیتے ہیں اور اسی خاندان کے لیے مخصوص ہیں۔ ابو خالد کہتا ہے خلیفہ مہدی عباسی کے زمانے میں جب محمد بن عبداللہ گرفتار ہوا تھا تو اسی دوران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد جاتے ہوئے ہماری آبادی میں اترے، اور ان دنوں میں مذہب زیدیہ کا پیرو تھا۔ وہ آپ کے خیمے نصب ہونے کے بعد سخت سردی کی وجہ سے لکڑی کی ضرورت پڑی، لیکن لکڑیاں میسر نہ تھیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ابو خالد آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لے آؤ۔ میں نے عرض کیا آج کل پورے علاقے میں لکڑیاں کہیں پر دستیاب نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو خالد ایسا نہ کہو، تم ان 2 پہاڑوں کے درمیان چلے جاؤ، تم دیکھو گے کہ ایک اعرابی کے پاس لکڑیوں کے 2 بڑے گٹھے ہوں گے، تم وہ خرید لینا۔ ابو خالد کہتا ہے کہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان گیا اور میں نے امام کا کہے کے مطابق اعرابی کو پایا، اس سے لکڑیاں خرید لیں اور جب تک امام وہاں رہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ علیہ السلام کو کھانا کھلایا۔ پھر امام نے فرمایا ہم فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہاں آئیں گے، اور بعد میں اسی تاریخ کو امام وہیں پہنچ بھی گئے۔ ابو خالد نے کہا مولا میں پہلے زیدی العقیدہ تھا، اور جب آپ کے دونوں فرمان درست ثابت ہوئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ زمانے کے امام آپ ہی ہیں اور اللہ نے ہم پر آپ کی اطاعت فرض کی ہے۔ امام نے فرمایا ابو خالد آپ کو حق کا یہ عقیدہ مبارک ہو، اور فرمایا یاد رکھو جو شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جہالت کی موت مرے گا، اور اسلام میں رہ کر جو اس نے کیا ہے اس کا حساب کیا جائے گا۔ علی بن سوید اللسانی کا بیان ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے ایک خط لکھا جس میں آپ نے تحریر فرمایا سب سے پہلے تو میں تجھے اپنی وفات کی اطلاع دیتا ہوں جو کہ چند ہی راتوں میں واقع ہونے والی ہے، اور میں موت سے نہ تو خوف زدہ ہوں اور نہ ہی کسی طرح کی ندامت محسوس کرتا ہوں، اور نہ ہی خدا کے حتمی فیصلے کے متعلق کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوں۔ تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور وصی کے بعد والے وصی کی اطاعت کرتے رہنا، اور یہی دین کی مضبوط رسی ہے۔ راوی کہتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مینا میں دیکھا کہ ایک عورت اور اس کے بچے رو رہے ہیں کیونکہ ان کی گائے مر گئی تھی۔ امام علیہ السلام پاس آئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ عورت کہنے لگی اے بندہ خدا، میرے بچے یتیم ہیں اور صرف یہی گائے میری اور ان کی معاش کا ذریعہ تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ میں اسے زندہ کر دوں؟ اس نے کہا بے شک میں چاہتی ہوں۔ امام ایک گوشہ میں گئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اور گائے کو آواز دی اور ٹھوکر ماری اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب عورت نے گائے کو دیکھا تو چیخ پڑی رب کعبہ کی قسم یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ امام وہیں سے چلے گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔